محفل ہوتی ہے امام احمد رضا کو ضرور یاد کیا جاتا ہے اور یاد کیا جاتا رہے گا، اور جنہوں نے ذکر رضا بند کروانا چاہا ان کی دکانیں تو بند ہو گئی، مگر احمد رضا کی شمع بھی مفروضہ ہے، سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے۔ امام احمد رضا نے ہر مقام پر ہماری رہنمائی فرمائی، معیشت کا میدان ہو امام احمد رضا نے رہنمائی فرمائی، سائنس کا میدان ہو امام احمد رضا نے رہنمائی فرمائی، تجارت کا میدان ہو امام احمد رضا نے رہنمائی فرمائی، ریاضی کا میدان ہو امام احمد رضا نے رہنمائی فرمائی۔ اللہ اکبر، امام احمد رضا نے اپنی صدی کے اندر ایک رسالہ لکھا اور اس میں امت کو 4 نکات عطا فرمائے، رسول پاک کی امت کو تدبیر فلاح نجات و اصلاح نام کا یہ رسالہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے جو مسلمانوں کی ترقی کے حوالے سے ہے، لیکن آج میری گفتگو اس طرف نہیں ہے، آج میری گفتگو مسلمانوں کے اضطراب، مسلمانوں کی بے چینی، مسلمانوں کی بے قراری کے لیے ہے۔ آئیے توجہ فرمائیں، اس وقت پوری دنیا میں کسی ایک ملک کی بات نہیں کرتا، کسی ایک ملک کی بات نہیں کرتا، توجہ فرمائیں، پوری دنیا کا حال یہ ہو گیا ہے کہ جس کو کوئی نہیں جانتا، آپ کی توجہ ہے، جس کو کوئی نہیں جانتا جب وہ مشہور ہونا چاہتا ہے تو وہ میرے نبی پہ بھونکنے لگتا ہے، میرے نبی کی توہین کرنے لگتا ہے، میرے نبی کو گالیاں دینے لگتا ہے، میرے نبی کی گستاخیاں کرنے لگتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے چرچے ہوتے ہیں، پھر اس کے چرچے ہوتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ یہ کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی بات ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، توجہ فرمائیں، اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی حضور کی گستاخیاں ہو رہی تھی، اس وقت اعلیٰ حضرت نے جب گستاخی ہو تو کرنا کیا چاہیے، ہمیں کیا پیغام دیا؟ آج کوئی کہتا ہے مسلمانوں سڑکوں پر آ جاؤ، مسلمان چلاؤ، مسلمانوں لاٹھیاں نکالو، ڈنڈے نکالو، اس طرح کی لوگ بات کرتے ہیں، مگر یاد رکھنا کسی کے جذباتی بہکاوے میں مت آنا۔ ہمارا امام احمد رضا نے جب گستاخی ہو تو ہمیں کیا لاہے عمل دیا ہے، اس لیے کہ احمد رضا وہ جن کے دل بھیڑیے کی طرح ہے، وہ دل والا نہ تھا۔ احمد رضا تو صوفیوں کا ترجمان تھا، انہوں نے صوفیہ کے طرز پر جواب دیا، جب نبی کی گستاخی ہو تو ہمیں روڈوں پر آ کر کے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، روڈوں پر آ کر کے لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کرنا کیا چاہیے جب گستاخی ہو؟ پہلی بات تو یہ بتاؤں، امام احمد رضا نے فرمایا اعلیٰ حضرت سے بڑا اس صدی میں عاشق رسول کون ہو سکتا ہے؟ جب ان کی صدی میں گستاخیاں ہو رہی تھی، امام سے پوچھا گیا فلاں نے گستاخی کی، جواب کیا ہے؟ تو امام نے بہت پیاری بات فرمائی، اسی پر میں بات مکمل کروں گا۔ اور یہاں سے جامعہ نوریہ باقر گنج جس کے بانی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ اختر رضا خان ظہری میاں ہے، اور اللہ اکبر، اس کا بیج ڈالا ہے تاج الشریعہ نے اور اس کی آبیاری کی ہے برادر تاج الشریعہ حضور منانی میاں نے، تب جا کر کے یہ تناور درخت بنا ہے اور اس کے پھل اور پھول علماء اور مفتیان کرام کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ میں جامعہ نوریہ کے اساتذہ کو جانتا تو نہیں ہوں سب کو نام بنام، لیکن میں ان کو سلام کرتا ہوں ان کی خدمات کو کہ ان کی محنتوں کا بھی اس پر اثر ہے، تبھی تو باصلاحیت علماء اور فضلاء جو ہے یہاں پر آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ عرس رضا کے اسٹیج سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام رضا ہے کہ جب گستاخی ہو تو کرنا کیا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے الامن والعلا کے مقدمے میں اس کو لکھا، اور کیا خوبصورت بات کی توجہ فرمائے، فرماتے ہیں جب حضور کی گستاخی ہو، نمبر ایک جب حضور کی گستاخی ہو تو پہلی بات اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں، توجہ فرماتے ہیں خوش عقیدہ مسلمان ان پر توجہ ہی کیوں دیتے ہیں۔ نمبر ایک، الامن والعلا کا مقدمہ پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائیں، جذبات کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ تم روڈوں پر آؤ اور تمہاری کلپیں بنے اور پھر دنیا کو بتایا جائے کہ تم دہشت گرد ہو۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے خوش عقیدہ مسلمان
کیا بات ہے، واہ 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 واہ. اب یہ جو بھی دنیا میں نبی کو گالی دے رہا ہے، چاہے کلمہ پڑھ کے دے رہا ہے، چاہے کلمے کا انکار کر کے دے رہا ہے، وہ نبی کا کچھ نہیں بگاڑتا. وہ تو بتاتا ہے کہ میں اپنے باپ کا نہیں بلکہ کسی اور کا. کیا بات ہے. اس لیے غیر حلالیوں کی اوقات ہی نہیں ہے کہ عاشقان رسول ان پہ توجہ دے. ان پہ توجہ مت دو. نمبر 1 توجہ مت دو ان پر. دوسری بات اعلیٰ حضرت فرما رہے، ذمہ داری میری، میں اعلیٰ حضرت کی بات اعلیٰ حضرت کے عرص میں کر رہا ہوں. توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے آپ کی. پہلی بات توجہ ان پہ مت دو، مت سنو، نہ ان کی تحریر پڑھو نہ ان کی تقریر سنو. اگر آ جائے تو ڈیلیٹ کر دو، کسی کو آگے فارورڈ کرنے کی ضرورت. بولو آپ سے ایسا کرو گے؟ انہیں سنو گے؟ نبی کو جو گالی دے اس کی بات سنو گے؟ نہیں. نمبر 2 اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گستاخ اگر سامنے ہو تو کیا کرنا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سامنے ہو تو خاموشی. الحمد للہ کا مقدمہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. نمبر 1 پہلی بات آپ نے سنی. دوسری بات گستاخ نبی کو گالی دینے والا سامنے ہو تو کیا کرے؟ خاموشی. اور اگر وہ پیٹھ پیچھے ہو فرمایا فراموشی. سامنے ہو تو خاموشی، سامنے ہو تو خاموشی، اور پیٹھ پیچھے ہو تو فراموشی. ارے گستاخ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے پیٹھ پیچھے ہم اس کا ذکر کریں، اس لیے کہ ہماری پاکیزہ زبان ہے. نبی کو گالی دینے والے لطفِ ناتحقیق کے لیے نہیں ہے. ہماری زبانوں کا حال یہ ہے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں. اور سے اعلیٰ حضرت جامعہ نوریہ رضویہ. سامنے ہو تو خاموشی، سامنے ہو تو خاموشی. بھائیو ایسا مت کرو میرے بھائی. اب خوش ہیں آپ لوگ؟ اب خوش ہیں؟ چلیں اب تو خاموش ہو. اب تو مجھے دیکھ رہے ہیں نا. ہاں ایک بار درود شریف پڑھیں سب مل کے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. کھلوائیں آواز بڑھا دو سلمان بھائی، آواز بڑھا دو. حضرت کے مائک کی آواز بڑھا دو. تھوڑی دیر بولنا ہے، زیادہ نہیں بولنا ہے، تھوڑی دیر بولنا ہے. اسپیکر کی آواز نہیں آتی تو آپ لوگ بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر بیٹھ جانا، تھوڑی دیر. ہاں سب درود شریف پڑھ لیں. آپ درود شریف پڑھنے کے لیے کہا بھائی سب درود شریف پڑھو. اگر ایک ایک پڑھو گے تو ہزاروں درود بارگاہ رسالت میں پہنچ جائیں گے. سب درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین. آئیے توجہ فرمائیں بھائیو. یہاں سے وہ مائک والا بھیا بولتا ہے یہاں سے تھوڑا سا ہٹ. مہربانی، بڑی مہربانی. آپ مت بولو بھائیو، آپ مت بولو کسی کو بیٹھنے کا، وہ سب بیٹھیں گے. آپ ہٹ جائیں، آپ ہٹیں. ہاں ماشاءاللہ، اللہ نے سلامت رکھے. ہٹ جائے سب. ہاں ہاں ادھر والے بھی تھوڑا سا ہٹ جائیں مائک سے. ہاں یہ اسپیکر سے. ہاں بس ماشاءاللہ. بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں. اعلیٰ حضرت کے نام پہ بیٹھ جائیں، تاج الشریعہ کے نام پہ بیٹھ جائیں، مفتی اعظم کے نام پہ بیٹھ جائیں. اللہ کے بندوں بیٹھ جائے. ہاں اب ہے سب لوگ کی توجہ. درود شریف. ان کو کیوں بولوں بیٹھنے کا؟ ان کو جگہ نہیں ہے بیٹھنے کے لیے. کہاں بٹھاؤ گے ان کو؟ کرسیاں نہیں ہے بھائیو. جامعہ نوریہ کی کرسیاں ختم ہو گئی ہیں. درود شریف پڑھے بلند آواز سے. ایسا عاشقوں کی طرح پڑھو نا، مردوں کی طرح، مرد عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. صلاۃ و
सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अब सुन ले, आशिकाने रसूल तवज्जो ही क्यों देते हैं? गुस्ताख नबी को गाली देने वाला सामने हो तो खामोशी, और पीठ पीछे हो फरामोशी, यानी पीठ पीछे भी उसका जिक्र मत करो। फिर अपनी ड्यूटी क्या है, करना क्या है? अब मेरे इमाम अहले सुन्नत, जो अपने वक्त का मुफक्किर भी है, मुदब्बिर भी है, दानिशवर्द भी है, दूर अंदेश भी है, वली कामिल भी है, सूफी बासफा भी है, आरिफ बिल्ला भी है, आलिम दीन भी है, मुहद्दिस भी है, मुफस्सिर भी है। सिर्फ मुहद्दिस नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है। मुफस्सिर ऐसा, अल्लाहु अकबर, कि सैयदुल मुफस्सिरीन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की यादें ताजा कर दे। सूफी ऐसा कि गजाली और राजी की दरसगाहों की याद ताजा कर दे। जो गुफ्तगू करे अशार में तसव्वुफ के बारे में तो अल्लामा जलालुद्दीन रूमी की याद को ताजा कर दे। वो अपने वक्त का इमाम, इश्क मोहब्बत का ताजदार कहता है, गुस्ताख सामने हो तो खामोशी, पीठ पीछे हो फरामोशी, और फिर फरमाते हैं अरे आशिकाने रसूल को तो करना ये चाहिए कि हर वक्त उठते बैठते सोते जागते जिक्रे मुस्तफा में करम जोशी। क्या कहने हैं? करो क्या इश्क रसूल में, जिक्र रसूल में करम जोशी, यानी जब आका का जिक्र करो खूब करम जोशी के साथ, तो भी उनका जिक्र, बैठो तो भी उनका जिक्र, सो तो भी उनका जिक्र, जागो तो भी उनका जिक्र। इससे क्या होगा? फरमाया गुस्ताख खुद ही हसद की आग में जल करके खत्म हो जाए। बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। करना क्या है? सिर्फ नारे नहीं लगाना, सिर्फ नारे नहीं लगाना, रोडों पे मत आना। क्या करना? जिक्र मुस्तफा में करम जोशी। क्या मतलब? हर वक्त जिक्र रसूल, हर वक्त जिक्र रसूल, हर वक्त जिक्र रसूल। अब एक बात कहूँ, खू करे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, उससे आला हसरत में आने वालों, अरे तुम क्या जिक्र रसूल करोगे? तुम क्या जिक्र रसूल करोगे? जिक्र रसूल आता ही कहाँ है? अल्लाह अकबर। बेटे की खतना हो तो नचनिया को बुलाते हो नाचने के लिए, बेटे की शादी हो तो डीजे लगाते हो गाने गाने के लिए। तुम्हारी औरतें भी रच्चगों में नाचती है, तुम्हारी बेटियां भी रच्चगों में नाचती है। अगर वाकई दिलों में इश्क होता, इश्क सिर्फ नारों का नाम नहीं है, इश्क सिर्फ रैलियों का नाम नहीं है, इश्क सिर्फ मेमोरेंडम का नाम नहीं है। आला हजरत कह रहे हैं उठो तो जिक्र रसूल, बैठो तो जिक्र रसूल। मतलब क्या? अगर बेटे की खतना है तो खतना में ढोल नहीं बजेंगे, उलमा को बुलाना रसूल मुस्तफा पे तकरीर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिक्र मुस्तफा की महफिल होगी, अल्लाह अल्लाह। अगर बेटे की बारात निकलेगी तो डीजे के साथ नहीं निकलेगी, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत पर सलातो सलाम पढ़ते हुए जिक्र रसूल करते हुए निकलेगी। ये है जिक्र रसूल। करम जोशी के साथ हुजूर का जिक्र करो। शादियों में जिक्र रसूल, मैयत में जिक्र रसूल, खतना में जिक्र रसूल, जलसों में जिक्र रसूल, हर जगह जिक्र जिक्र जिक्र। इतना आम कर दो उनका जिक्र कि दुश्मन जल जल के हसद में मर जाए। लेकिन आपको कहूं बड़ी माजरत के साथ, आज तो लोग नबी के जिक्र की महफिल जानते ही नहीं। अगर गलती करूं तो बड़े बड़े उलमा मेरी पुश्त पर है, इस्लाह कर देंगे। ये बरेली शरीफ का स्टेज है। आज तो तेरा बाप और मेरा बाप सब अपने अपने बाप को लेके बैठे हैं। वो उसके बाप की फजीलत बयान कर रहा है, वो उसके बाप की फजीलत बयान कर रहा है। वो तेरा पीर और मेरा पीर, वो उसके पीर की फजीलत बयान कर रहा है, वो उसके पीर की। एक बात कहूं बड़ी माजरत के साथ, आला हजरत ने पीर की तबलीग नहीं की, आला हजरत ने दीन की तबलीग की। 1200 से जायद किताब लिखने वाला मुसन्निफ एक पूरी किताब भी अपने पीर की शान में न लिखा, क्योंकि जानते थे, हालांकि उनका पीर ऐसा था, उनका पीर ऐसा था, उनका पीर ऐसा था, पब्लिक नहीं वली वहां जाकर झुकते थे। महरेरा मुताहरा वो जमीन है कि बदायूं वाले भी कादरियत की खैरात लेने के लिए महरेरा पहुंचे हैं। शेखुल मशाइख सैयदी आला हजरत अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने भी वहां से कादरियत की निस्बत ली है। आला हजरत अलैहि रहमान ने भी वहां से लिया। महरेरा ने सबको नवाजा।
کہ احمد رضا کا دل کتنا صاف ہے، اسی لیے مرید بھی کیا، خلافت بھی دی۔ حاضر باش لوگوں نے کہا، توجہ، حاضر باش لوگوں نے کہا ہر آنے والے کے تو چلے کروائے جاتے ہیں، احمد رضا آج کے آج ہی آیا، صرف مرید نہیں بلکہ خلیفہ بھی بن گیا۔ تو آل رسول مہربی نے کہا لوگ گندا دل لے کر آتے ہیں، پہلے صاف کرتا ہوں پھر نسبت دیتا ہوں، احمد رضا تو صاف دل لے کر کے آیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں دونوں بات کروں کیونکہ میرا تعلق محریرہ سے بھی اور بریلی سے بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا دل دیکھو کتنا صاف تھا، میں نے کہا بالکل، یہ میں کہہ رہا ہوں چونکہ بریلی سے تعلق ہے، لیکن یہ بھی کہوں گا اگر اعلیٰ حضرت کا دل دیکھ رہے ہو تو یہ کس نے بتایا کہ ان کا دل صاف تھا؟ تو کہیں گے آل رسول کی آنکھوں نے بتایا۔ میں نے کہا احمد رضا کے دل کا پاور تو دکھ گیا، بالکل دکھنا چاہیے، آل رسول کی آنکھوں کا پاور بھی تو دیکھو جو احمد رضا کے دل کو جھانک رہی ہے۔ پتا چلا جب آل رسول کی آنکھوں میں اتنی طاقت ہے محریرہ کے، تو رسول کی آنکھوں کی طاقت کا کیا بات ہے۔ اور کوئی کہہ کیا تم سے نہ آؤ بھلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود سن لے۔ اتنا عظیم پیر پایا، اتنی تعظیم کی کہ پیر کے شہر میں کبھی چپل پہن کر نہیں چلے، لیکن انہوں نے پیر پر کوئی کتاب نہیں لکھی۔ کس پہ کتاب لکھی؟ نبی پہ لکھی۔ جانتے تھے پیر پر میں پوری دنیا کو متفق نہیں کر سکتا کیونکہ پیر سب کے الگ الگ ہیں، مگر عشق مصطفیٰ پر میں پوری دنیا کو متفق کر سکتا ہوں کیونکہ نبی سب کے ایک ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیروں کا ذکر نہ کرو، بالکل کرو، بالکل کرو، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں، بہت آج کل ہمارا حال یہ بھائیوں، جب نبی کا ذکر ہوتا ہے ہماری محفلوں میں سناٹا ہوتا ہے، اور جب پیر کا ذکر ہوتا ہے پیسے لٹائے جاتے ہیں، محفل زندہ ہو جاتی ہے۔ پھر مقرر بے وقوف ہے، وہ نبی کا ذکر کیوں کرے گا؟ کیونکہ وہ تو آیا ہی پیسے لینے کے لیے، تو جس پہ پیسے لٹائے جاتے ہیں وہ اسی کا ذکر کرے گا۔ اسی لیے غیبت شاہ کی کرامتیں گڑ گڑ کے بیان ہو رہی ہے، پیر ننگے دھڑنگوں کی کرامتیں گڑ گڑ کے بیان ہو رہی ہے، اور رسول اللہ کے معجزات پڑھے نہیں جا رہے۔